جل جلالہ و جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کو طرح طرح کی نعمتوں سے آباد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھی بھیجا، جنات کو بھی بھیجا، فرشتے بھی پیدا کیے، جانور بھی پیدا کیے، چرند بھی پیدا کیے، پرند بھی پیدا کیے، بہت ساری مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا میں آئے تو ان سے اللہ پاک نے انسانوں کا مزید آغاز کیا۔ انسانوں کی پیدائش ہوتی رہی، انسان دنیا میں بڑھتے رہے، پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر مزید انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آتے رہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوا۔ سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ نبی کے بارے میں عقائد کیا رکھنے چاہیے؟ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کا جاننا، سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ میں جس کو اللہ کا نبی مان رہا ہوں، جسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھ رہا ہوں، اس انسان کے بارے میں میرا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے یعنی ان نبیوں میں سے جو نبی نئی شریعت لے کر آئیں تو اسے رسول کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب وہ وحی چاہے فرشتے کے ذریعے ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ اس کو وحی کی جائے، یا پھر اسے کسی واسطے سے وحی کی جائے۔ وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی کے بارے میں قرآن پاک میں ہماری رہنمائی کیا کی گئی ہے؟ وحی کس طریقے سے نبی پر کی جاتی ہے؟ یہ آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے، جس پر میں آپ سے کچھ اہم باتیں بیان کروں گا۔ وحی کا لفظی معنی ہے پیغام بھیجنا، یا پھر دل میں بات ڈالنا، یا خفیہ طور پر بات کرنا۔ یہ وحی کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں وحی کہتے ہیں اس خاص کلام کو، شریعت کی اصطلاح میں وحی اس خاص کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ یاد رکھیے، نبوت کی وحی نبوت یعنی نبی پر جو وحی ہوتی ہے، یہ نبی جو ہے یہ خاص انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اسپیشلی انہی کے لیے یہ وحی ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ نظریہ رکھے کہ جیسی وحی نبی پر آتی ہے ایسی وحی کسی اور پر بھی آ سکتی ہے، تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ کافر ہے۔ مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ وحی کس پر آتی ہے؟ صرف نبی پر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت نمبر 51، آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ پاک اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک سے کلام کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وحی کے طور پر۔ اب فرمایا او من وراء حجاب، یا پھر
وہ اس طرح وحی کے طور پر، یا اس طرح کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، او یرسل رسولا، یا یہ کہ اللہ کا کوئی فرشتہ، اللہ کوئی فرشتہ بھیجے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے، انہ علی حکیم، جو بے شک اللہ پاک بلندی والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک سے ڈائریکٹ کلام کر سکے۔ اللہ پاک سے کلام جو کیا جائے گا، اللہ پاک سے جو کلام بندہ کر سکے گا، فرمایا اس کی 3 صورتیں ہیں۔ کسی بھی بندے کے اللہ سے کلام کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ذریعے وہ اللہ سے کلام کر سکے گا، اللہ کا پیغام اس تک پہنچے گا۔ پہلی بات وحی کے طور پر، وحی کا لفظی معنی میں نے کیا بتایا؟ خفیہ طور پر بات کرنا، یا دل میں بات ڈال دینا، یا پھر پیغام بھیجنا۔ یعنی اللہ پاک کسی واسطے کے بغیر کسی واسطے کے، فرشتے کے واسطے کے بغیر، یا کسی بھی واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ پاک اپنے نبی کے دل میں بات الہام فرمائے، بات کو ڈال دے، یا پھر خواب میں اللہ پاک اس سے کسی بات کا حکم ارشاد فرمائے، یا پھر بیداری میں بندہ جاگ رہا ہے اور بندے کو بیداری کی حالت میں اللہ پاک اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس صورت میں وحی کا جو پہنچنا ہے اللہ کے نبی کی طرف، وہ وحی جو آتی ہے، اس صورت میں فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہے، فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہی انسان کے کان کا واسطہ ہے۔ بھی سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے نا، لیکن اللہ پاک جو اپنے نبی کی طرف وحی فرماتا ہے، ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ پاک دل میں بات کو ڈال دیتا ہے۔ اس کے لیے نہ فرشتے کی ضرورت، فرشتے کا واسطہ کوئی، اور نہ ہی کانوں کی سماعت کا کوئی واسطہ ضروری۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا الا وحین، تو یہاں پر وحی سے مراد یہی طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ پاک بغیر کسی واسطے کے بندے کے دل میں کسی بات کو ڈال دے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک سینے میں زبور شریف کی وحی فرمائی۔ اب زبور شریف کی وحی ایسا نہیں ہوا، زبور شریف جو آپ کی طرف نازل کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ جس طرح قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، یا جس طرح تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر عطا کی گئی، یا جس طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، بلکہ زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈائریکٹ آپ کے سینے میں وحی کر دی گئی۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا، خواب میں کیا دیکھا تھا؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آپ کو دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے؟ تو آپ کو خواب میں یہ وحی کی گئی، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ ہمارا خواب تو شیطانی ہو سکتا ہے، ہمارا خواب ہو سکتا ہے ہمارے اندر کسی بات کا کوئی خیال ہو، وہ خواب کی صورت میں آ جائے، لیکن نبی کا جو خواب ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، نبی کا خواب اللہ پاک کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، پھر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جنت سے دمبا بھیج دیا گیا۔ تو بہرحال وحی کی ایک صورت وہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ایسی وحی فرمائی ہے کہ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات گئے،
تو وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے خصوصی طور پر آپ کو جو وحی کی گئی، جس کا بیان قرآن پاک میں اس طرح ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ پاک نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمانا چاہیے، جو اس نے وحی کی۔ اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے، تو فرشتے کا کوئی واسطہ اس میں نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح وحی کی دوسری قسم جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا او من وراء حجاب، یا اس طرح کے وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی وہ رسول جو ہے، وہ اللہ کے جو نبی ہیں، وہ پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن سننے والے کو اس حالت میں کلام سننے والے کا دیدار نہیں ہوتا، یعنی سننے والے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کلام کرنے والا کہاں ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو اللہ پاک کی طرف سے آپ سے کلام کیا گیا، اور اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام فرمایا۔ تو یہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا تھا تو اللہ کو دیکھ کر تھوڑی کلام کیا تھا، بلکہ آواز سنتے تھے، اور یہ جو آواز سنتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہوں جی یہ آواز یہاں سے آ رہی ہے، یہ اس کے پیچھے سے آ رہی ہے، یہاں سے آ رہی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ سے کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام پردے کے پیچھے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ پاک اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو، اللہ پاک کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو کہ جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اللہ کے لیے کوئی پردہ ہو۔ پردہ کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے۔ اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ جسم ہے یا جسمانی چیزیں جو ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ یہ انسان ہے، جانور ہیں یا اور چیزیں ہیں جن کا جسم ہوتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جسم سے اللہ رب العزت پاک ہے، کیونکہ جسم اللہ کے لیے ماننے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ماننا کہ جیسے جسم ہے چھوٹا ہے تو بڑا ہوتا ہے، اچھا جسم بیمار بھی ہوتا ہے، جسم کم زیادہ بھی ہوتا ہے، جسم کو گرمی سردی بھی لگتی ہے، جسم کسی ایک خاص جگہ پر بھی ہوتا ہے، ایسا ہے نا۔ اچھا جسم پھر ایک جگہ ہے، دوسری جگہ جسم نہیں ہو سکتا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ماننا پڑیں گی۔ تو اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اور جسمانی چیزیں جو ہیں جیسے جسم کی حالتیں جو ہیں، جسم بدلتا رہتا ہے، کبھی رنگ کالا ہے کبھی سفید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، گرمی سردی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جسم کو تکلیف بھی ہوتی ہے، جسم کو مزہ بھی آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ کے لیے ماننا پڑیں گی، حالانکہ اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ تو یہ جو نظریہ ہے نا اللہ کیسا ہے، تو اس بارے میں ہمارے علماء کرام نے یہی بات ارشاد فرمائی، صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں بھی لکھا اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایسے معاملے میں یوں کہا جائے کہ قیامت والے دن جب اللہ کا دیدار کریں گے تو بتا دیں گے اللہ کیسا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، خواب میں دیدار کیا ہے اور 100 مرتبہ دیدار کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دیدار دیکھا جیسا ہم دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں کسی کو لے لیتے ہیں جی ایسا ہے، انسان ہے کسی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو، تو اللہ پاک کی ذات ایسی ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ بہرحال اللہ پاک کے بارے میں جو عقائد، جو نظریات کیا کیا مسلمان کے ہونے چاہیے، تو آپ کو میں مشورہ دوں گا بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے عقائد کے بارے میں ہے، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں عقائد بہت اچھے انداز سے لکھے ہیں، اس کو آپ بہرحال ضرور پڑھیے۔ اور تیسری صورت جو وحی کی ہے، جو اللہ پاک اپنے نبی کی طرف، رسول کی طرف وحی بھیجتا ہے، اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ پاک کوئی فرشتہ بھیجے، اللہ پاک اپنے نبی کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی پہنچائے، وہ فرشتہ اللہ کا پیغام اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کی طرف پہنچائے۔ یہ ہے تیسرا طریقہ وحی کا۔ وحی کے اس طریقے میں نبی کی طرف وحی آنے میں فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن پاک کی وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی طرف یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا اور اللہ پاک کے جتنے نبی تھے تو جبریل امین علیہ السلام ان کی طرف وحی لے کر آتے اور ان کو اللہ پاک کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ تو یہ وحی کے بارے میں چند میں نے اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کا خلاصہ پھر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ پاک کے نبی کی طرف جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، خفیہ طور پر پیغام آتا ہے، تو یہ جو پیغام ہے اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف آنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ پاک اپنے نبی کے دل میں کسی بات کو ڈال دیتا ہے، یا پھر خواب کے اندر اس کے سامنے کسی چیز کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور دوسری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کلام فرماتا ہے اور وہ بندہ عظمت کے پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں بندہ کلام کرنے والے کو دیکھتا نہیں ہے لیکن اس کا کلام سنتا ہے۔ تیسری صورت اللہ پاک فرشتے کے ذریعے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجتا ہے، کوئی پیغام بھیجتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں وحی کے بارے میں، اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ایمان والی عافیت والی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔